اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، فسادات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو جاری ہے کہ ہم کیسے، سوال یہ ہے، ہم کیسے فسادات سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو فسادات سے مقابلہ کرنے کے حوالے سے مختلف طریقے، مختلف راستے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اور آج ایک راستہ یہ ہے، فسادات سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ الگو کا انتخاب ہے. سب جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایک اچھا، نیک الگو کا بڑا رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے. ایک اچھا سا الگو، آئیڈیل، انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے. قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں، الگو کی 3 قسمیں ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کچھ لوگ اپنے آبا و اجداد کی، آبا کی تقلید کرتے ہیں. یہ جاہلانہ تقلید ہے. آبا بت پرست ہے، اجداد بت پرست ہے، یہ بھی بت پرست ہے. اور اسی طرح دوسرا گروہ، کچھ لوگ فاسد لوگوں کی پیروی کرتے ہیں. جب جہنمیوں سے پوچھا جاتا ہے، قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، جب پوچھا جاتا ہے جہنمیوں سے کیوں جہنمی ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم فاسد لوگوں کی، فاسد اصولوں کی ہم پیروی کر رہے تھے، تو فاسد الگوؤں کی وجہ سے ہم جہنمی بن چکے ہیں. اور تیسرا گروہ کون ہے؟ اولئک الذین ھدی اللہ، وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے، صاحبان ہدایت ہے. فبہداہ مقتدہ، ان کی اقتداء کر لے. اور دوسری جگہ پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول خدا میں الگو ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے. پروردگار نے رسول کو بہترین الگو، بہترین اسوہ، بہترین رہنما اور بہترین آئیڈیل بنا کر دنیا والوں کو پیش کیا ہے. اگر نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے تو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں 4 شخصیتوں کی معرفی کی ہے. الگو کے لیے، آئیڈیل کے لیے کچھ شخصیتوں کی امیر المومنین نے معرفی کی ہے. پہلا پیغمبر کی معرفی کرتے ہیں. اس کے بعد امیر المومنین حضرت موسیٰ کی معرفی کرتے ہیں. موسیٰ بھی الگو کے لیے کافی ہے، تمہارے لیے الگو ہے. موسیٰ نے کیا کیا ہے؟ جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو اور فرعون کے شہر کو چھوڑ دیا، اور جب تھکے ہوئے مدین میں پہنچے، وہاں موسیٰ کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوکے ہیں، موسیٰ پیاسے ہیں، تھکے ہوئے کچھ نہیں ہیں. دیوار سے ٹیک لگا کر موسیٰ نے فرمایا پروردگارا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پروردگارا میں فقیر ہوں. اس وقت امیر المومنین موسیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ، امیر المومنین موسیٰ کے بارے میں یہی فرماتے ہیں واللہ ما سألہ الا خبزا، موسیٰ نے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا ہے خبزن، ایک روٹی مانگی تھی. اس حد تک موسیٰ فقیر ہے. دیکھیں موسیٰ نے جب دیکھا کہ حضرت شعیب کی بیٹیاں کنویں پر پانی لینے کے لیے آئی ہیں لیکن پانی نکال نہیں سکتی ہیں، مدد کی ضرورت ہے، تو موسیٰ نے ان کی
مدد کی، آپ نے کنویں سے پانی نکالا، اور حضرت شعیب نے جب دیکھا موسیٰ اتنا عفیف ہے، پاک و پاکیزہ و صالح انسان ہے، تو اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے کروائی۔ تو موسیٰ تمہارے لیے نمونہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسری شخصیت کی معرفی کرتے ہیں، وہ ہے حضرت داؤد۔ وَإِنْ شِئْتَ سَلَّسْتُ بِدَاؤد صاحب المزامیر وقاری اہل الجنہ۔ دوسری شخصیت وہ ہے حضرت داؤد۔ پیغمبر کے بعد حضرت موسیٰ کی معرفی فرمائی، اس کے بعد حضرت داؤد کی امیر المومنین نے معرفی فرمائی۔ داؤد کی صفت کیا ہے؟ داؤد کی صفت یہ ہے کہ داؤد ٹوکری زرہ بناتے تھے، اور ان کی آمدنی سے، ان چیزوں کی آمدنی سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ سادہ زندگی گزارنا یہ حضرت داؤد کی صفت ہے۔ جو کی روٹی کھاتے ہیں حضرت داؤد، جو کی روٹی، یہ اولیاء کی صفت ہے، اور اس پر قانے بھی ہیں ہمارے اولیاء، اوصیاء، انبیاء جو کی روٹی کھاتے ہیں اور اس پر قانے، یہ ہمارے لیے درس ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ وَلُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَنَسَائِجِ هَذَا الْقَزْ وَلَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلَبَنِي الْهَوَىٰ وَيَقُودَنِي جَشَعِي إِلَىٰ تَغَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں بہترین شہد کو حاصل کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو میں بہترین کپڑے، ریشمی کپڑے پہن سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو میں بہترین کپڑوں کو میں حاصل کر سکتا ہوں، کھانوں کو میں حاصل کر سکتا ہوں، لیکن ہیہات ان چیزوں کو علی اختیار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہیہات ان یغلبنی ہوائے، یہ تمام چیزیں ہوائے نفس کے مصداق ہے، اور ہوائے نفس امیر المومنین سے دور ہے، بعید ہے ہوائے نفس علی پر غالب آ جائیں۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یمامہ میں میرے اطراف میں لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور امیر المومنین شکم سیر کھانا کھائیں۔ اغنو من نفسی بان یقال ھذا امیر المومنین ولا اشارکہم فی مکارہ الدار۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، اور میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور میرے ارد گرد کے لوگ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، سختیوں میں، مشکلات میں ان کا ساتھ نہ دوں، ان کا شریک غم نہ بنوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو امیر المومنین نے ان شخصیات کی معرفی کی اسوے کے طور پر، اور آخر میں پیغمبر خدا کی بھی معرفی کر کے فرماتے ہیں بہترین اسوہ، بہترین الگو اور بہترین آئیڈیل پیغمبر خدا ہے، رسول خدا ہے۔ رسول خدا کی پیروی کرنا، جس طرح قرآن میں پروردگار نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہے، خلق عظیم پر سوار ہے۔ علی استعلاء پر دلالت کرتا ہے، علی حرف جارہ ہے اور استعلاء کے لیے، یعنی خلق عظیم پر سوار ہے، خلق عظیم پر مسلط ہے، خلق عظیم پیغمبر کی سجیت بن چکا ہے، پیغمبر کا حصہ بن چکا ہے۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے پیغمبر اگر آپ بدخلق ہوتے، خوش اخلاق نہ ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے اطراف سے چلے جاتے، آپ کو چھوڑ دیتے۔ اگر لوگ جوق در جوق، اگر یہ سب کے سب گروہ در گروہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس کی ایک عظیم وجہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے عاشق ہیں، اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں آئیڈیل کا، نمونہ کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا اثر ہے، اور ہمیں چاہیے پیغمبر جیسی عظیم ہستیوں کو
امیر المومنین جیسی ہستیوں کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد